السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس میں جی آج انشاءاللہ تعالی ہم بسم اللہ کر رہے ہیں۔ آج کلاس کے کتنے دن جی؟ 13ویں دن ہم بسم اللہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مرکبات ناقصہ ہم نے پڑھنے شروع کیے ہوئے۔ مرکب کی 2 اقسام ہمارے سامنے آئی تھی، ایک مرکب تام، ایک مرکب ناقص۔ مرکب تام ہم نے کہا تھا کہ جملہ ہوتا ہے، اور جملہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یا اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ 2 طرح سے بنتا ہے، اسم اور اسم کے ملنے سے، اسم اور فعل کے ملنے سے، اور جملہ فعلیہ ایک طرح سے بنتا ہے، فعل اور اسم کے ملنے سے۔ جملہ اسمیہ میں جو پہلا پارٹ ہوتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرے پارٹ کو خبر کہا جاتا ہے۔ اگر مرکب تام نہیں ہوتا تو مرکب ناقص ہوتا ہے، اور مرکب ناقص میں نے کہا تھا ہم نے 4 طرح کے پڑھنے ہیں، جن میں سے ہم نے 3 پڑھ لی ہیں الحمدللہ۔ مرکب توصیفی ہم نے پڑھ لیا، موصوف اور صفت کا مجموعہ۔ مرکب اشاری ہم نے پڑھ لیا، اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا مجموعہ۔ مرکب اضافی ہم نے پڑھ لیا، مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ۔ پھر مرکب اضافی میں ہم نے تفصیل سے پیچیدہ مرکب اضافی بھی پڑھا، اور مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال بھی سیکھا۔ آج ہم اپنا آخری مرکب ناقص شروع کر رہے ہیں جی، اور اس مرکب ناقص کی برکت سے ہماری لسان القرآن میں بسم اللہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جو چوتھا اور آخری مرکب ناقص ہے اس کا نام میں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کا نام ہے جی مرکب جاری۔ مرکب جاری، اس کا نام مرکب جاری اس لیے نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ جاری رہے گا، نہیں، اس کا نام مرکب جاری اس لیے ہے کہ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے استعمال ہوتے ہیں، عربی زبان میں استعمال ہونے والے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں، اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے حروف جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو مجرور کر دیں، یعنی ان حروف میں ایک پاور ہوتی ہے، یہ اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ ان حروف کو گرامر کی اصطلاح میں حروف جارہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی انہیں؟ حروف جارہ۔ حروف جارہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ حروف جارہ اور مجرور اسم جب ملتے ہیں تو جو مرکب بنتا ہے اس کو مرکب جاری کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو حرف جر یعنی مجرور کرنے والا عربی زبان میں جار کہلاتا ہے، اور جو اسم مجرور ہو اسے مجرور ہی کہتے ہیں۔ تو جار اور مجرور کا مجموعہ مرکب جاری کہلاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو مرکب جاری کسے کہتے ہیں؟ ایسا مرکب ناقص جس میں حروف جارہ استعمال ہوں۔ سمپل اس کی ڈیفینیشن ہے جی، ایسا مرکب ناقص جس میں حروف جارہ استعمال ہو۔ حروف جارہ کنہیں کہتے ہیں؟ ایسے حروف جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ حروف جارہ کی کل تعداد جو ہے وہ ہے جی 17۔ 17 حروف جارہ، 17
تو ظاہر بات ہے مرکب جاری بنانے کے لیے ہمیں حروف جارہ پڑھنے لازمی ہوں گے. حروف جارہ اگر میں آپ کو پڑھاؤں تو ہم نے کچھ اس انداز میں پڑھے تھے کہ جی باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا ہاشا من ادا فی ان الا حتی الا. آپ نے اس طریقے سے پڑھنے، تو آپ کو میں دوسرے طریقے سے پڑھاؤں گا جی انشاءاللہ تعالی. یہ اصل میں 17 کے 17 حروف اس شعر میں بیان کر دیے گئے ہیں، اور یہ شعر ہی یاد کروایا جاتا ہے عام طور پر. تو میں شعر وغیرہ آپ کو کوئی یاد نہیں کراؤں گا، میں آپ کو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہونے والے حروف جارہ جو ہے وہ سکھاؤں گا، کیونکہ قرآن مجید میں سب کے سب حروف جارہ استعمال بھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں جو کثرت سے حروف جارہ استعمال ہوئے وہ ہم پڑھیں گے جی. اور میں آپ کو 10 حروف جارہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. کتنے پڑھاؤں گا؟ 10. ایک آدھا آپ کو آگے جا کے پڑھا دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو مجھ سے آپ نے بس 11 کی توقع رکھنی ہے، اس سے زائد میں نہیں پڑھاؤں گا. تو 10 حروف جارہ ہم پڑھیں گے جی 2 سیٹس میں. حروف جارہ کے 2 سیٹس ہم بنائیں گے. پہلا سیٹ میں پڑھانے لگا ہوں آپ کو. پہلا سیٹ جو ہے وہ 5 حروف پر مشتمل ہوگا. پانچ حروف جارہ ہم پہلے سیٹ میں پڑھیں گے، 5 حروف جارہ ہم دوسرے سیٹ میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ 5 کا ایک سیٹ میں نے کیوں بنایا یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو پہلا حرف جر میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں. ذہن میں یہ تازہ کر لیں کہ حرف جر کسے کہتے ہیں. یہ ایک حرف ہوتا ہے. حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف کلمہ کی ایک قسم ہے، اور کلمہ کسے کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو. یعنی جو بھی حرف آپ کے سامنے آئے گا اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے. صحیح ہے، اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے، تبھی ہم اسے حرف کہہ رہے ہیں. صحیح. حرف جر وہ حرف ہوگا جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو مجرور کر دے گا. حرف جر اور اس مجرور اسم کے ملنے سے جو مرکب بنے گا اس کو مرکب جاری کہا جائے گا. پہلا حرف میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں حرف جر، وہ ہے جی با. یہ حرف جر ہے. آپ کہیں گے تو ہم نے حروف الہجا میں بھی پڑھا تھا. صحیح ہے، تو جو حروف الہجا میں پڑھا تھا آپ نے با، وہ حرف جر نہیں تھا، وہ حروف الہجا میں سے ایک حرف تھا. یہ جو ہم با پڑھیں گے یہ حرف جر ہوگا، یعنی یہ پورا ایک لفظ ہوگا، با معنی لفظ ہوگا، اس کے میننگز ہوں گے. وہ جو حروف الہجا میں با پڑھا تھا اس کے کوئی میننگز تھے؟ کوئی میننگز نہیں تھے. اس کے میننگز ہوں گے. ٹھیک، کیا میننگز ہوں گے یہ میں آپ بعد میں بتاؤں گا آپ کو. دوسرا حرف جر جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگا جی تا. پھر آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہ بھی ہم نے حروف الہجا میں پڑھا تھا. تو حروف الہجا میں پڑھا تھا جو تا، اس کے کوئی میننگز تھے؟ کوئی نہیں تھے. اس کے باقاعدہ کوئی معنی ہوں گے. کلیئر ہو گیا. تیسرا حرف جر جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگا جی واو. واو، واو بھی ہم نے حروف الہجا میں پڑھا ہے، کوئی معنی نہیں تھے. ہاں آپ کہیں گے ایک اور واو ہم نے پڑھا ہوا ہے جو ہم نے زید کے ساتھ حامد کو ملاتے وقت بیچ میں لگایا تھا، ہے نا، زیدن و حامدن. زیدن و حامدن، اس میں بھی واو آیا تھا، لیکن اس واو کے معنی تھے اور اس نے واو نے اپنے بعد میں آنے والے حامد کو کوئی مجرور نہیں کیا تھا. تو اس کا مطلب وہ حرف جر نہیں تھا، کیونکہ حرف جر ہوتا ہی وہ حرف ہے جو اسم کو مجرور کر دیتا ہے. اوکے جی. تو وہ واو اور تھا، یہ واو اور ہے. صحیح، یہ واو حرف جر ہے، وہ واو اور تھا. چوتھا حرف جر جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگا جی کاف. کوئی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام حروف جارہ جو ہیں یہ حروف الہجا میں بھی موجود ہیں، ہے نا، حروف الہجا میں موجود ہیں. اس کاف کے کوئی معنی نہیں تھے، اس کاف کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے.
اور پانچواں اور آخری حرف جر اس سیٹ کا جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگا جی لام. آپ کہیں گے لام بھی پڑھا تھا ہم نے، بالکل پڑھا تھا، لیکن اس لام کے کوئی معنی نہیں تھے. یہ جو لام پڑھیں گے اس کے معنی ہوں گے. کلیئر؟ تو پہلے تو فرق اچھی طرح سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ تمام جو حروف میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں 5 حروف، یہ حروف الہجاء میں بھی پائے جاتے ہیں اور حروف جارہ میں بھی پائے جاتے ہیں. جب یہ حروف الہجاء میں تھے تو ان کے کوئی میننگز نہیں تھے، حروف جارہ میں آ گئے تو ان کے میننگز ہوں گے. وہ کیا ہوں گے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. دوسری بات یہ کہ جب حروف الہجاء میں یہ حروف آپ کو نظر آئے تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا لفظ بنانا. یہ لفظ بنانے میں استعمال ہوئے تھے، ہے نا؟ یعنی یہ لفظ جب ہم نے بنایا ان میں یہ استعمال ہوئے. کبھی لفظ کے شروع میں آ گئے، کبھی لفظ کے درمیان میں آ گئے، کبھی لفظ کے آخر میں آ گئے. ایسے ہی ہے نا؟ لیکن حروف جارہ میں جب انہیں پڑھیں گے تو یہ خود ایک لفظ ہوں گے اور ہمیشہ اسم کے شروع میں آئیں گے، ہمیشہ اسم کے شروع میں آئیں گے. اگلی بات، حروف الہجاء میں جب آپ کو یہ نظر آئے تو ان کی کوئی علامت فکسڈ نہیں تھی. ان پہ زبر بھی آ سکتی ہے، ان پہ زیر بھی آ سکتی ہے، ان پہ پیش بھی آ سکتی ہے، یہ ساکن بھی ہو سکتے ہیں، شد بھی نظر آ جائے گی آپ کو ان پہ، کیونکہ جب لفظ میں استعمال ہوتے ہیں تو کچھ بھی آ سکتے ہیں ان پہ. لیکن جب یہ حروف جارہ کے طور پہ استعمال ہوں گے تو ان کی ایک فکسڈ حرکت ہوگی، ان کی ایک علامت فکسڈ ہوگی، حرکت فکسڈ ہوگی. کلیئر ہوگی؟ اب یہ باتیں اگر آپ نے سمجھ لی ہیں تو اب ایک ایک حرف جر میں آپ کو تفصیل سے پڑھاتا ہوں. اوکے جی. تو پہلا حرف جر ہے ہمارا با، بولیں گے ہم اسے بائی. اب میں نے کہا ہے کہ یہ با معنی لفظ ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی حرکت فکسڈ ہے. تو پہلے اس کی فکسڈ حرکت دیکھ لیتے ہیں کہ اس پہ کون سی حرکت آپ کو نظر آئے گی جب یہ حرف جر کے طور پر استعمال ہوگا. تو با حرف جر کی حرکت جو فکسڈ ہے وہ ہے جی زیر. حرف جر با پر حرکت آتی ہے زیر، یہ اس کی فکسڈ حرکت ہے. اب اگلی بات یہ کہ اس کے معنی کیا ہے، کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کے بہت سارے معنی بیان کیے جاتے ہیں جی، اس کے کئی معنی ہیں، لیکن بنیادی موٹے معنی اس کے میں ایک ہی بتاؤں گا آپ کو، اور وہ ہیں جی یہ اردو کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا کے ساتھ، جسے آپ انگریزی میں ود کہتے ہیں، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور یہیں سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عربی کے جو حروف جارہ ہے یہ انگریزی کی اصل میں پریپوزیشنز ہیں. پریپوزیشنز پتہ ہے نا، پارٹ آف اسپیچ، اس میں پریپوزیشنز ہم نے پڑھا تھا کہ پریپوزیشنز ہیں ان کے اپنے کوئی نہ کوئی میننگز ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ورب کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو میننگز ہی چینج کر دیتے ہیں، ہے نا؟ صحیح. تو حروف جارہ اصل میں انگریزی کے پریپوزیشنز کی ایکویولنٹ ہے. جب ہم نے تقسیم کیا تھا اسم، فعل اور حرف میں ان 9 پارٹس آف اسپیچ کو، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریپوزیشنز حرف کی کیٹیگری میں جائیں گے. ٹھیک، تو یہ اس بنیادی معنی، اس کے بنیادی معنی کے ساتھ ود کے معنی میں آپ کو یہ ملے گا زیادہ. باقی جو آپ آگے پڑھتے جائیں گے آپ کو اس کے مزید کچھ معنی جو ہیں وہ بھی کھلتے جائیں گے، لیکن اکثر معنی جو ہے اس کے وہ ورب کے ساتھ بطور پریپوزیشن کے استعمال ہو رہے ہوں گے. ایگزامپل دیتا ہوں جی. با حرف جر ہے میرے پاس، زیر حرکت اس کی فکسڈ ہے، اس کے ساتھ میں القلم اسم استعمال کر رہا ہوں. با حرف جر الگ سے ایک لفظ ہے، القلم الگ سے ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے. حرف جر کا کام کیا ہے؟ اسم کو مجرور کر دینا. اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں جی القلم کا کوئی اعراب ہے، القلم کی کوئی فنیشنگ ہوئی ہے؟ آپ کہیں گے کوئی فنیشنگ نہیں ہوئی. جب با کے ساتھ القلم ملے گا
تو جو مرکب ہمارا بنے گا وہ بنے گا جی بالقلمی. قلم واحد ہے اور ہم جانتے ہیں کہ واحد اسم مجرور زیر کے ساتھ ہوتا ہے. اوکے جی. تو بالقلمی کیا ترجمہ ہوگا؟ قلم کے ساتھ. قلم کے ساتھ. بالقلمی قلم کے ساتھ. قرآن مجید میں فوراً آپ کا ذہن کسی نہ کسی آیت کی طرف چلا جانا چاہیے بالقلمی کے حوالے سے. جی 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 بالقلمی. جی بالقلمی مرکب کی بات کر رہا ہوں میں. الذی علم بالقلم. آپ تو بالقلم کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں نا, لیکن لسان القرآن کورس کا اسٹوڈنٹ خاموش نہیں ہوگا, وہ غور کرے گا آگے کہ بالقلم, قلم کی فنیشنگ نہیں ہو رہی, تو قلم کی فنیشنگ زیر کے ساتھ ہو رہی ہے. صحیح ہے. اور واحد اسم زیر کے ساتھ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب وہ مجرور ہوتا ہے. تو بالقلمی الذی علم بالقلمی, وہ ذات جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی. دعا ہم پڑھتے ہیں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو بالخیری خیر کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ ترجمہ کیا تھا نا, اور اللہ اس کو خیر کے ساتھ مکمل فرما دے. تو بالخیری. میں کہنا چاہوں حق کے ساتھ بالحق کی. میں کہنا چاہوں جی صبر کے ساتھ بالصبری. میں کہنا چاہوں صبر اور نماز کے ساتھ, تو میں کہوں گا بالصبری والصلاۃ. بالصبری والصلاۃ, یعنی الصبر اور الصلاح کو ہم نے بریکٹ میں کر دیا, با پیچھے لگا دیا. دکھا دیتا ہوں آپ کو کر کے تاکہ سب چیزیں آپ کو کلیئر ہوں. ہمارے پاس تھا جی الصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایسا ایسا میں حرکتیں غائب کر دوں گا, پھر آپ کی حرکتیں پتہ چلیں گی. ٹھیک ہے کہ کتنی صحیح ہے. الصبر والصلاۃ, صبر اور نماز. ماشاء اللہ سب میتھ پڑھے ہوئے. بریکٹ کے باہر کوئی اگر عدد ہو تو جب بریکٹ کھلتا ہے تو وہ سب سے ملٹیپلائی ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا. بس یہی اصول ہے جی. با الصبر کے ساتھ بھی استعمال ہوگا اور واو ہے تو اس کی وجہ سے وہ الصلاح کے ساتھ بھی استعمال ہوگا, تو یہ بن جائے گا جی بالصبری والصلاۃ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ. مدد حاصل اللہ سے کرنی ہے, ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر اور نماز. صبر اور نماز. اور جب بھی ہم پر کوئی مشکل مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے ہم سے یہی دونوں چیزیں نکلتی ہیں. صبر ہوتا نہیں. ٹھیک ہے. جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے, مشکل آتی ہے, تو سب سے پہلے ہم سے جانے والی چیز صبر اور نماز ہی ہوتی ہے. برداشت ہوتا نہیں. اور دوسرے اچھے بھلے آگے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں, لیکن مشکل میں نماز نکل جاتی ہے. صحیح ہے نا. اور کیونکہ توجہ دلائے تو انسان یہ کہتا ہے کہ یار میری اتنی بڑی مصیبت ہے اور تمہیں نماز کی پڑی ہوئی ہے. کہ قرآن تعلیم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ. ٹھیک ہے. یعنی مدد تو اللہ سے ہی مانگنی ہے, لیکن سورس یہاں کے ساتھ جو ہے وہ ذریعے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. سورس کیا ہوگا؟ سورس ہوگا جی صبر کرنا ہے. اور صبر کے ایک معنی ہی ہمیں پتہ ہے جی برداشت, لیکن صبر کے اور معنی انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ العصر میں دیکھیں گے.
جب ہم پڑھیں گے تو صبر اور نماز ان دونوں کے ساتھ. ٹھیک. عربی زبان میں الشمال ایک لفظ ہے جی، شین کی زیر کے ساتھ، شین کی زیر کے ساتھ شمال. ہم جو بولتے ہیں نا وہ شمال، وہ شمال کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ شمال بھی نہیں ہوتا، وہ شمال ہوتا ہے. شمال، شمال کہتے ہیں عربی میں لیفٹ ہینڈ کو. ٹھیک ہے، لیفٹ ہینڈ. یمین کہتے ہیں رائٹ ہینڈ، شمال لیفٹ ہینڈ. اگر میں کہنا چاہوں جی لیفٹ ہینڈ کے ساتھ، تو اس کے شروع میں ہم با لگائیں گے حرف جر زیر والا، اور اس کو مجرور کر دیں گے تو بالشمالی بن جائے گا، بائیں ہاتھ کے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تاکلوا بالشمالی، لا تاکلوا بالشمالی، بائیں ہاتھ سے مت کھایا کرو. کیوں؟ فإن الشیطان یاکل بالشمال، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا ہے. اوکے جی. لیکن میں نے کہا تھا ہم بسم اللہ کریں گے، تو بسم اللہ کریں. چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں. عام طور پہ کورس کے شروع میں بسم اللہ کر لی جاتی ہے، لیکن ہم 13ویں دن جو ہے وہ بسم اللہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ذرا آپ کو پچھلا کوئی نہ کوئی مرکب ذہن میں لانا ہوگا. جو پیچھے 3 مرکب پڑھے ہیں نا، مرکب ناقص، ان کی بات کر رہا ہوں، اس کو پہچاننا ضروری ہوگا. اوکے، تو میں آپ کے سامنے ایک مرکب لکھ رہا ہوں پچھلا پڑھا ہوا، آپ نے مجھے بتانا ہے کون سا مرکب ہے، توصیفی ہے، اشاری ہے یا اضافی ہے. اوکے جی. اسم اللہ، مرکب اضافی. ماشاءاللہ، سب نے پہچان لیا نا. اسم اللہ مرکب اضافی. کیسے پہچانا؟ آپ نے مضاف دیکھا، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور دوسرا اسم مجرور ہے، تو کنفرم ہو گیا جی مرکب اضافی ہے. جب مرکب اضافی کنفرم ہو گیا تو ترجمہ آپ نے کر دیا اللہ کا نام، اللہ کا نام. اب اللہ کا نام، اس کے شروع میں جب میں با حرف جر استعمال کروں گا تو ایک بات آپ کو یاد ہوگی، ہم نے پڑھا ہے حمزۃ الوصل کے حوالے سے کہ حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہوتا ہے جسے پیچھے سے جب ملا کر پڑھتے ہیں تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. ایسے ہی ہے نا، الف کی صورت میں وہ لکھا رہ جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. اور حمزۃ الوصل کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا لام تعریف کے ساتھ جو حمزہ استعمال ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. اوکے. پھر میں نے کچھ اسم بھی آپ کو بھیجے ہوئے ہیں جس میں ایک اسم ہے، اسم، اس کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے. ایک ابن ہے جو کل ہم نے حدیث میں دیکھا تھا کہ لا تزولو قدم مبنی آدم، وہاں بھی آپ نے دیکھے قدم مبنی، حمزۃ الوصل اس کی حرکت پڑی نہیں تھی. اوکے. تو اب اسم کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے. جب ہم اس کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے اس حمزہ کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے، اس کو الف کی صورت میں لکھا رہ جانا چاہیے. لیکن بسم اللہ لکھتے ہوئے، صرف بسم اللہ لکھتے ہوئے یہ الف لکھنے میں بھی نہیں آئے گا، یہ الف لکھنے میں بھی نہیں آئے گا. جس طرح بولنے میں نہیں آئے گا نا، اس طرح لکھنے میں بھی نہیں آئے گا. ہاں، اس کا پھر ایک خاص سٹائل ہے، ذرا لمبا کر کے با کو لکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے وہ الف اس کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا بن جائے گا جی بسم اللہ، بسم اللہ. اسم اللہ کا مطلب تھا اللہ کا نام، بسم اللہ کا کیا مطلب ہو گیا؟ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ. تو آج جی بسم اللہ ہو گیا الحمدللہ. اور یہیں کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی وجوہات بھی ہم نے مکمل کر لی. آپ کو بڑا شوق تھا نا کہ جی اسم مجرور کیوں ہوتا ہے، منصوب کیوں ہوتا ہے، مرفوع کیوں ہوتا ہے.
تو ہم نے نا 3 چارٹس بنانے ہیں آج سے انشاءاللہ تعالی، 3 چارٹس. ایک چارٹ کی ہیڈنگ ہم دیں گے اسم کے مرفوع ہونے کی وجوہات. ہمارے کلاس کے اختتام کے ساتھ ہی ہمارے یہ 3 چارٹس مکمل ہو جائیں گے. جب یہ مکمل ہو جائیں گے تو پھر قرآن مجید میں اسم جہاں جہاں مرفوع استعمال ہوا ہوگا، جہاں جہاں منصوب استعمال ہوا ہوگا، جہاں جہاں مجرور استعمال ہوا ہوگا، یہ 3 چارٹس ہمیں ہیلپ کریں گے. صحیح ہے. تو ایک چارٹ اس کی ہیڈنگ ہوگی اسم کے مرفوع ہونے کی وجوہات، دوسرا چارٹ ہوگا اسم کے منصوب ہونے کی وجوہات، تیسرا چارٹ ہوگا اسم کے مجرور ہونے کی وجوہات. تو اسم کے مجرور ہونے کی وجوہات کا چارٹ شروع ہونے سے پہلے ہی مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، شروع ہونے سے پہلے ہی مکمل ہو گیا، یعنی ہم نے شروع آج کیا ہے لیکن مکمل پہلے کر لیا ہے. اسم کے مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں جی. اسم کے مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں. نمبر 1 مضاف الیہ. مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا. مرکب اضافی میں مضاف الیہ کے لیے ہم نے شرط رکھی تھی کہ اس نے مجرور ہونا ہے. تو ایک وجہ ہوتی ہے مضاف الیہ ہونا اور دوسری وجہ آپ کو مل گئی حرف جر کا ہونا. تو کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں صرف، اور وہ دونوں وجوہات بسم اللہ کی برکت سے ہوگی. صحیح. ماشاءاللہ جی جہانگیر صاحب آپ سے پوچھتے ہیں بڑی عربی پڑھ رہے ہیں. ہم تو 8 سال میں پڑھتے ہیں، آپ 40 دن میں عربی پڑھ رہے ہیں. بتائیں ذرا کتنا دن ہے آج؟ 13واں دن. ذرا بتائیں یہ جو بسم اللہ ہی ہے، بسم اللہ ہی کتنے لفظ ہیں؟ کل 3 لفظ ہیں جی. ٹھیک. پہلے آپ اسے ایک ہی لفظ سمجھتے تھے، بسم اللہ کو آپ پہلے ایک ہی لفظ سمجھتے تھے. اب آپ کو چل نہیں، یہ 3 لفظ ہیں جی. با ایک لفظ ہے، اسم ایک لفظ ہے، اللہ ایک لفظ ہے. اچھا، ویری گڈ، ماشاءاللہ. کلمہ کی قسم کے حساب سے یہ کیا کیا ہے؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہی ہوتی ہیں جی، اسم، فعل، حرف. تو یہ کیا کیا ہے؟ با کیا ہے؟ آپ کہیں گے حرف ہے. اسم کیا ہے؟ آپ کہیں گے اسم ہے. اللہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے اسم ہے. ٹھیک. اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا. پھر آپ سے پوچھیں گے جی کہ جو بسم اللہ ہی ہے آپ نے اعراب پڑھا ہوا ہے؟ آپ کہیں گے بالکل پڑھا ہوا ہے. تو آپ اپنے انداز میں اعراب بتائیں گے، ان کا انداز اور ہوگا. صحیح ہے. آپ اپنے انداز میں اعراب بتائیں گے کہ ہم نے اعراب پڑھا ہے اسم کی فنیشنگ، اسم کی اینڈنگ. اسم کی اینڈنگ یا فنیشنگ ہم نے پڑھا ہے جی 2 طریقوں سے ہوتی ہے، یا حرکت کے ساتھ ہوتی ہے یا آواز کے ساتھ ہوتی ہے. حرکت کے ساتھ ہم نے پڑھا جی 2 طرح کے اسماء کی ہوتی ہے، واحد اور جمع مکسر اسماء کی. اور آواز کے ساتھ بھی 2 طرح کے اسماء کی اینڈنگ ہوتی ہے، مثنیٰ اور جمع سالم اسماء کی. ٹھیک ہے. واحد اور جمع مکسر اسماء کی جو اینڈنگ ہوتی ہے حرکت کے ساتھ، اس میں پیش حرکت مرفوع ہونا بتاتی ہے، زبر حرکت منصوب ہونا بتاتی ہے، زیر حرکت مجرور ہونا بتاتی ہے. تو سب سے پہلے ہم اسم کے نمبرز کو دیکھتے ہیں کہ نمبر وائز وہ اسم کیا ہے. اگر واحد ہو تو پھر ہم نے حرکت دیکھنی ہوتی ہے. اگر پیش نظر آ رہی ہے آخر میں تو ہم کہیں گے مرفوع ہے، زبر نظر آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں منصوب ہے، زیر نظر آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں ویری گڈ. تو آپ بتائیے مجھے اسم کا اعراب کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی اسم چونکہ واحد ہے اور واحد اسم مجرور زیر کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ مجرور ہے. اس میں جلالہ، اس کا اعراب کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی اللہ تو ہے ہی واحد. صحیح. اور واحد اسم کی اینڈنگ مجرور زیر کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ بھی مجرور ہے. ویری گڈ. صحیح. وہ کہیں گے اچھا پھر با بھی مجرور ہے. آپ کہیں گے نہیں بھائی، مجرور، مرفوع، منصوب یہ ہم نے اسم کے ساتھ ہی رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. حرف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے جی. وہ پوچھیں گے اچھا جی کیا اسم اور اسم جلالہ اللہ مجرور ایک ہی وجہ سے ہے یا ان کے مجرور ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ تو آپ کہیں گے جی ماشاءاللہ ہمیں پتہ ہے. ہمیں 13ویں دن پتہ چل گیا تھا کہ بسم اللہ میں اسم جلالہ مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور اسم مجرور حرف جر با کی وجہ سے ہے. تو اسم کے مجرور ہونے کی وجہ الگ ہے،
اسم جلالہ اللہ کے مجرور ہونے کی وجہ الگ ہے، اور کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی دو وجوہات ہی ہوتی ہیں جو الحمدللہ بسم اللہ میں مکمل ہوں گی. ٹھیک ہے. اور پھر وہ آپ سے اگلا سوال کرتے ہیں، اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے الرحمن اور الرحیم بھی تو مجرور ہیں، صحیح ہے؟ الرحمن الرحیم بھی تو مجرور ہے، ان کے مجرور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کلاس کا 13واں دن ہے. ویری گڈ. آج ہماری کلاس کا 13واں دن ہے. یہ نہیں ہمیں سمجھ آئی کیونکہ الرحمن الرحیم یہ مضاف الیہ بھی نہیں بن رہے اور ان سے پہلے حرف جر بھی کوئی نہیں ہے، لیکن مجرور ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے ذہن میں اب سوال پیدا ہوگا، سر آپ نے تو کہا دو وجوہات ہی ہوتی ہیں، تو آگے تو وجہ کوئی آنی نہیں ہے، آگے تو کوئی وجہ آنی نہیں ہے. صحیح ہے. تو پھر یہ مجرور کیوں ہے؟ تو صرف آپ کی دلچسپی کے لیے ابھی صرف ہلکا سا ٹچ دے رہا ہوں، آپ کو اور ابھی کرنے کی ضرورت نہیں. پیچھے اصل میں اللہ ہے، اللہ، اس کے بعد الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم وہ بھی دونوں مجرور ہیں. نوٹ کیجئے گا، ہم نے مرکب توصیفی میں پڑھا تھا کہ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت کا سی این جیز برابر ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے نا. تو اللہ، اللہ موصوف اور الرحمن اور الرحیم اس کی دو صفات ہیں، تو وہ ایکچولی مرکب توصیفی ہے. اوکے جی جی ماشاءاللہ. تو گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں 3 مرکب شامل ہیں، مرکب ود ان مرکب، مرکب ود ان مرکب. اللہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں جی، اللہ ناؤن، ٹھیک، الرحمن ایڈجیکٹو. مرکب توصیفی کیسے پہچانتے ہیں؟ پہلا اسم ناؤن ہو، دوسرا ایڈجیکٹو ہو، ایسے ہی پہچانتے ہیں نا. ناؤن ایڈجیکٹو سی این جیز برابر ہے، سی این جیز برابر ہے ماشاءاللہ برابر. موصوف صفت، موصوف صفت ترجمہ کریں گے الرحمن اللہ. ہمارے اردو میں صفت کو اس طریقے سے بھی بیان کر دیتے ہیں جی اللہ جو الرحمن، صحیح، لیکن ہم ذرا وہی طریقہ استعمال کریں گے جی الرحمن اللہ، الرحمن اللہ مرکب توصیفی. آگے آ گیا جی الرحیم. اب ایک موصوف کی ایک سے زائد صفات آ جاتی ہیں، ایک موصوف کی ایک ہی صفت نہیں ہوتی صرف، ٹھیک ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. تو اللہ الرحمن الرحیم یہ 2 صفتیں ہوگی. ترجمہ کریں گے الرحمن الرحیم اللہ، الرحمن الرحیم اللہ. ٹھیک ہے جی، الرحمن الرحیم اللہ. لے جی، اس سے پہلے جب لگا اسم اور اسم کو ہم نے بطور مضاف استعمال کیا، بطور مضاف استعمال کیا. مضاف الف لام بھی نہیں ہوتا، تنوین بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، الف لام بھی نہیں ہوتا، تنوین بھی نہیں ہوتی. تو یہ مضاف ہو گیا تو اس نے مضاف الیہ بننا ہے نا، سارے نے، اس نے سب نے مضاف الیہ بننا ہے. سب نے نہیں، آپ کہیں جی اللہ نے مضاف الیہ بننا ہے کیونکہ موصوف ہی ہے نا اصل میں مرکب توصیفی میں، اس نے مضاف الیہ بننا ہے. مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو آپ کو اس کا اعراب چینج کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے جی اسم اللہ ہی. آگے جو الرحمن اور الرحیم جو صفات ہیں 2 اللہ کی، ظاہر بات ہے ان کا اعراب اس کے مطابق ہوتا ہے موصوف کے، اس لیے وہ الرحمن الرحیمی ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں پہلے مرکب توصیفی تھا، اب یہ بن گیا مرکب اضافی. اب اس مرکب اضافی کے شروع میں ہم نے حرف جر با استعمال کیا. تو با نے کیا کرنا ہے؟ با نے مضاف کو مجرور کرنا ہے. جب یہ بریکٹ ہٹا
تو اسم مجرور ہو گیا اور باقی ویسے کا ویسے لکھ دیں. تو پوری بسم اللہ میں نے کروا دیا آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرکب ناقص ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرکب ناقص ہے. کون سا مرکب ناقص ہے؟ مرکب جاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرکب ناقص مرکب جاری ہے. ترجمہ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ اسی ترتیب سے ہم کریں گے. الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ. جس ترتیب سے مرکبات پڑھے ہیں اسی ترتیب سے ترجمہ کر دیں گے. سب سے پہلے توصیفی پڑھا تھا, پھر اشاری پڑھا تھا. اشاری اس میں اگر ہوتا تو اشارہ والا بھی ترجمہ لے آتے. اس کے بعد اضافی پڑھا, پھر جاری پڑھا. ٹھیک ہے, اسی ترتیب سے ہمارا ترجمہ ہو گیا. مرکب توصیفی سب سے پہلے پڑھا تو مرکب توصیفی میں صفات کو پہلے ترجمے میں لائیں گے, پھر موصوف کو لائیں گے. الرحمن الرحیم اللہ. مرکب اضافی میں پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں, پھر مضاف کا کرتے ہیں. تو الرحمن الرحیم اللہ کا نام. اور مرکب جاری میں حرف جر کا ترجمہ سب سے آخر میں کرتے ہیں. تو الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا, سر وہاں تو لکھا ہوتا ہے شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, شروع کرتا ہوں. تو رزلٹ نکلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکب تام نہیں ہے, یہ مرکب ناقص ہی ہے. اچھا, قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے ذہن میں رکھیے گا, علماء نے یہ خیال کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو عربی گرامر نہیں آتی ہے نا, نہیں آتی نا گرامر, اس نے ترجمہ پڑھنا ہے. تو انہیں بات پوری سمجھائی گئی ہے. اور پھر دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کیا جائے فہو الابتر, وہ بیکار ہوتا ہے, بے مقصد ہوتا ہے. تو ہمارے دین کا یہ مزاج ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جو بھی کام کرنا ہے اسے بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو. اب آپ قرآن پڑھنے لگے ہیں, صحیح ہے, تو پھر آپ یہ کہیں گے جی میں شروع کرتا ہوں, میں شروع کرتا ہوں الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ. یہ اس کا پھر پراپر بنے گا. پھر مزید آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گرامر والے تو پھر بال کی کھال نکالتے ہیں, وہ پورا جملہ بناتے ہیں اسے کہ اصل میں یہ جملہ ہے نہیں, لیکن اس کو جملے میں ہم نے لے کے جانا ہے, پھر وہ جملے میں سے لے کے جائیں. یہ آگے کی باتیں ہیں, لیکن ابھی میں نے اتنا ٹائم صرف آپ کو بسم اللہ پہ لگا دیا. امید ہے اگر سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں سمجھ آئے تو اور اچھی بات ہے, اسے آگے کے لیے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, پھر آگے سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی سمپل میں نے یہ اس لیے کروا دیا کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, تو ریکارڈنگ میں چلا جائے گا. اور اس طرح بسم اللہ تفصیل سے کبھی ہم نے کی بھی نہیں پہلے, یہ آپ لوگوں کی برکت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کم از کم چلیں ریکارڈ میں آ جائے گا, تو بار بار دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, پکی بسم اللہ ہو جائے گی. تو الحمدللہ جی ہماری آج بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہر کام جو بھی کرنا ہے اس کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ ہوگا. بہرحال آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرکب ناقص ہے اور مرکب جاری ہے. صحیح ہے, اور یہ بھی اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ جی ترجمے میں جو شروع کرتا ہوں اضافہ کیا ہوا اکثر آپ کو بریکٹ میں لکھا ہوا نظر آتا ہے نا, یعنی وہ بتاتے ہیں کہ اس کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ بریکٹ میں لکھا ہے تاکہ بات پوری آپ تک پہنچ جائے. صحیح, تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے آپ نے آگے چلنا ہے. تو الحمدللہ جی ہماری بسم اللہ ہوگی, بسم اللہ ہوگی الحمدللہ, اور پہلا حرف جر جو ہے وہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا. دوسرا حرف جر ہے جی تا. دوسرا حرف جر ہے تا. با معنی لفظ ہے, اس کی کوئی نہ کوئی حرکت فکسڈ ہوگی. اب اس کی حرکت فکس کون سی ہے وہ نوٹ کر لیں جی. اس کی حرکت فکس زبر ہے جی, زبر کے ساتھ استعمال ہوگا. حرف جر تا یہ ہمیشہ زبر کے ساتھ استعمال ہوگا. کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا؟ یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے جی, قسم کے لیے.
قسم کے لیے، قسم کے لیے، اور صرف اللہ کی قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف اللہ کی قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کی کوئی دوسری ایگزامپل آپ کو نہیں ملے گی جی، سیدھی سی بات ہے. یعنی حرف جر تا زبر کے ساتھ اور اس میں جلالہ جب یہ ملیں گے تو یہ بن جائیں گے جی تاللہ. تاللہ کا مطلب ہوگا اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم. قرآن مجید میں آپ کو سورہ یوسف میں اکثر مل جائے گا، یہ سورہ یوسف جا کے دیکھیے گا اس میں آپ کو تاللہ مل جائے گا. تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی ہے. حضرت ابراہیم نے کہا تھا تاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی پلان کروں گا. ٹھیک ہے جی، تو اس کی اور کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. اوکے جی. اگلا حرف جو ہے وہ ہے واو. واو، واو کی جو فکس حرکت ہے وہ ہے جی زبر. واو جو اور کے معنی میں تھا اس کی حرکت بھی زبر تھی، صحیح ہے. تو پہلے تو اس واو کا نام رکھ لے، حرف جر تو ہے ہی ہے لیکن اس کا باقاعدہ نام ہم رکھ لیتے ہیں اس کے کام کو دیکھ کر کے یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. حرف جر واو کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو حرف جر واو جو ہے یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے جی، قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس اعتبار سے اس کا نام رکھ دیا گیا واو قسمیہ. اس کا نام کیا رکھ دیا؟ واو قسمیہ، یعنی وہ واو جو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جو پہلا واو ہے اس کا نام آپ خود رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ واو جو اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کا نام رکھ دیں آپ واو اوریہ. ٹھیک ہے، تو یہ واو جو حرف جر ہے یہ واو قسمیہ ہے، قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، واو قسمیہ جو ہے یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تا قسمیہ یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جی تا صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، واو ہم اللہ کے ساتھ استعمال کریں گے، اللہ چاہے جس کے ساتھ مرضی استعمال کرے. صحیح ہے. ہم نے قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے، حکم ہے آپ کا کہ تم میں سے جب بھی کوئی قسم کھائے تو صرف اللہ کی قسم کھایا کرے. یہ جو ہم ایک دوسرے کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں نا، تمہاری قسم، اس کی قسم، فلاں کی قسم، بالوں کی قسم اور اس کی قسم، سب بکواس. اوکے جی، نکال دیں سب اپنی زندگی سے. قسم کھانی ہے صرف اللہ کی قسم کھانی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں بہت سارے اسموں کے ساتھ واو قسمیہ استعمال کیا، اللہ نے قسم کھائی ہے. اچھا، اب اس میں بھی فرق نوٹ کر لیں. ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی، کیوں؟ عظمت کی وجہ سے، اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اور ہم اللہ کو بطور گواہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں واللہ، اللہ کی قسم میں سچا ہوں. صحیح ہے، اللہ گواہ، اللہ کو میں گواہ بنا رہا ہوں اور اللہ سے عظیم کوئی ہے ہی نہیں. اللہ قسم کھاتا ہے تو اس میں ذہن میں رکھیے گا صرف گواہی ہوتی ہے، عظمت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. اوکے، تو پہلے اس کی ایگزامپل دیکھ لیں جی. واو زبر پلس اللہ از اکول ٹو واللہ ہی. واللہ، جب ہم اچھی اردو بولنے لگے نا کبھی، نا اچھی اردو، ذرا پڑھی لکھی اردو، تو اکثر واللہ، واللہ میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے، واللہ مین واللہ، اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا. قرآن مجید میں ایگزامپل مل جائے گی والعصر. والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم. قرآن مجید میں آپ کو مل جائے گا والتینی، انجیر کی قسم، والزیتونی، زیتون کی قسم.
اب اگر آپ کے ذہن میں عظمت والا پہلو ہوگا نا تو پھر آپ انجیر اور زیتون پہ 200 صفحے لکھ دیں گے کہ انجیر کے یہ فائدے ہیں، زیتون کے یہ فائدے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے قسم عظمت کے لیے نہیں کھائی، اللہ کا قسم کھانا جو ہے وہ بطور گواہ پیش کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے، یہ انشاءاللہ مزید آگے جا کے ہم سیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے. اللہ نے قسم کھائی یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم. تو قرآن تو ویسے بھی عظیم ہے، لیکن اللہ کلام اللہ ہے بے شک، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ سے عظیم تو کوئی نہیں ہے نا. تو اللہ قسم کھا رہا ہے گواہی کے طور پہ قرآن کی. اللہ قرآن کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین، یہ قرآن گواہ ہے، آپ رسول ہیں. یعنی اللہ جس کی قسم کھائے گا اس سے پتہ چلے گا کہ یہ بطور گواہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے اسے. اوکے جی، تو 3 حروف جارہ الحمدللہ ہمارے ہو گئے پہلے سیٹ کے، 2 رہ گئے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بریک کے بعد پڑھیں گے. واو قسمیہ کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید میں اور بھی مل جائیں گی، ذہن میں لائیں. والشمسی وضحاہا والقمری اذا تلاہا والنہاری اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا. اس کے بعد قسم بتائیں، سورت نہیں پوچھ رہا. والسماء ذات البروج والطارق والعادیات والفجر والیال نشر. ٹھیک، بہت ساری قرآن مجید میں آپ کو ایگزامپلس ملیں گی. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا اچھا واو اوریہ اور واو قسمیہ کو پہچانیں گے کیسے؟ تو سمپل سی بات ہے جی، واو قسمیہ آپ کو 99% شروع میں ملے گا. اور کے معنی میں یار، ٹھیک ہے. والعصری سٹارٹ ہی واو سے ہو رہا ہے اور اسم بھی مجرور ہے، تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے اور زمانہ. اردو میں تو آپ کہتے ہیں جی اور، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ اردو ہے، لیکن عربی میں اور شروع میں نہیں آتا، اور ہمیشہ درمیان میں ہی آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہچان لیں گے اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے، بریک کے بعد باقی 2 حروف کرتے ہیں اور باقی کوشش کریں گے مکمل کرنے کی اس کو آج. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. شکریہ.